السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کا اسپیشل پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں، اور اس کے اندر ہم آج صرف پیغامات پڑھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا پیغام اپنی آواز کے اندر مختصر رکھیں گے۔ اپنے تعارف کے ہمراہ پہلے اپنا نام بتائیں، پھر مختصراً ایک یا دو فکروں کے اندر اپنا سوال کریں تاکہ جواب کی ایلیبوریشن کی صورت کچھ زیادہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا پہلا سوال جو ہے ایک صاحب کا امریکہ سے ہے، کوئی مظہر صاحب ہیں، انہوں نے کوئی میسج فارورڈ کیا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے رضوان عزیز صاحب؟ خیر خیریت سے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سی پیک منصوبہ کیا بند ہو گیا مکمل یہ جاری ہے؟ اور اگر جاری ہے تو اس کے فوائد کب تک ہمیں یعنی پبلک کو تک پہنچیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سی پیک جب منصوبہ شروع ہوا تو 2016 میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوا دی۔ مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات دیں اور کیا۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ سعودی عرب سے یا عرب کنٹریز سے پاکستان کو $100 ارب ملنے والے ہیں، تو اس شرط پر کہ ایک ریاست سے مسلم ورلڈ تقریباً جو مسلم ورلڈ میں مسلم پیپل پبلک آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ ایک ناجائز ریاست تسلیم کرتی ہے، تو اس کو تسلیم کرنے کے بعد جو ہے نا یہ $100 ارب یا $75 ارب کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فضول واہیات اور بکواسیات ہے، اور اس کے اوپر آپ کو قطعاً جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو فراڈیے ہیں یوٹیوبر، وہ اپنے ویوز لینے کے لیے اس طرح کی بے پرکی اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور $15 ارب کی انویسٹمنٹ کا وعدہ سعودی عرب کا ہے، اور تقریباً کوئی $30 ارب کی انویسٹمنٹ کا مزید وعدہ جو ہے 35 کا، وہ اپنا ان کا ہے چائنا کا، اور کسی کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے والا کوئی اثاثہ آپ بیچنا چاہیں تو وہ ہم خریدنے کو تیار ہیں، جیسے ایمریٹس جو ہے وہ اس وقت پی آئی اے کی خریدار ہے، ٹھیک ہے۔ چائنا کی 2 ایئر لائن ہیں جو پی آئی اے خریدنا چاہتی ہیں، ایمریٹس بھی ہے اور قطر بھی ہے، اور ہمارا دل زیادہ قطر کی طرف ٹھکتا ہے۔ لیکن دیکھیں جو بھی جو کہے گا، اب پی آئی اے جو ہے $140 ارب ہم سال کا اس کو دے کے، تو ہمارے لوگ کتنے لوگ ہیں جو پی آئی اے استعمال کرتے ہیں؟ طیارہ اس کا کوئی اڑ نہیں پا رہا، تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جھوٹوں کے اوپر، بکواسیات کے اوپر زیادہ ویوز اس کے آتے ہیں، ہم پٹتے رہے ہمارے کوئی ویوز نہیں آتے، تو اس کے اوپر کان نہ دھریں۔ وہ اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان کا اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ بھی ہوگا تو وہ اس طرح کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوگا، اور اس طرح پیسے نہیں ملتے، نہ مل سکتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیے۔ دادا جی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ اپنی صحت بھی سیٹ ہے تھوڑی؟ دادا جی تسی بھی خندق کھا جاندے ہو تے اسے بھی ہو جاندے ہو، تے اسی ہاں تھوڑے ان پڑھ جے تواڈے سنن والے میرے جے، تے میں کی پارٹی دا امیدوار بھی ہاں، صوبائی اسمبلی دا ٹکٹ تے نہیں دیندے کارکن نو، صرف کارکن نو دم دلاس دیندے، تے اس واری دوبارہ جا اساں پچھلی واری اپلائی کیتا نہ ملیا۔ تے تسی اکثر کہندے ہوندے ہو کہ یہ ساڈا خطہ گیس دا، تے گیس دے خطے نال تسی اور کہ لوہا تانبا دسدے ہوندے ہو یا سونے دے رکھے؟ کیونکہ دو چیزاں تسی آکھدے ہوندے ہو نا، وہ کہتے ہیں یہ اگر تسی وائس میسج اگر میں بھیج دیو تے نوازش ہو سی تواڈی، نہ ہی بھیجو تو گروپ دا لنک بھیج دیو، اس دا جلے ذکر ہویا، کیونکہ سرچ کرنا میرے واسطے بڑا اوکھا، سمجھ نہیں آتی میں یا وہ لکھدا اس دا، میں کوشش کردا تیل کے ذخائر کے بارے میں آپ تواڈا جڑا بھائی یہ بھی لاگ ہے، تے مہربانی جناب اگر ہو سکے تو اس خبر دی حقیقی پوسٹ مارٹم کر کے دیو نظر ہے گروپ کی بیوروکریٹ شیئر کیتا ہے سارے واٹس ایپ گروپ پہ۔ راجہ جلاب صاحب ہے جی، ان کا میسج تھا۔ راجہ صاحب، راجہ جی پنڈی دے راجے ہو پاپا، اپنا خطہ جڑا نا جی یہ تیل نہ خطہ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ تیل نہ خطہ نہیں ہے، گیس نہ خطہ ہے جی، اور گیس جیڑی ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی قطر کول ہے، جتنی ایران کول ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی گیس ہے۔
اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جتنا گیس کا کنواں جو ہے وہ ان کے ہاں نکلے، ایران کے ہاں، سعودیہ کے ہاں اور قطر کے ہاں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یار یہ کیا فضول ہے، ہم اس کے اوپر ناچ گانا کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، تیل تو ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں ہیں معدنیات، اور معدنیات کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس لوہا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے لوہے کے ذخائر اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو سوئی سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ یہ جو ہمارا پوٹوہار کا خطہ ہے اس میں تھوڑا سا تیل کے امکانات تھے، جو کہ نکلے بھی ہے بھی اٹک ریفائنری والے اور اٹک پیٹرولیم والے جو ہے، یہ ہم نے ریفائنری اس لیے لگائی تھی کہتے تھوڑا سا تیل نکل آیا سے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے نا گرگری گیس فیلڈ ہے کے پی کے اندر، بہت بڑی گیس فیلڈ ہے، ایک دو اور گیس فیلڈ دریافت ہوئی ہیں، ہم نے تیل نکالنے کے لیے کنواں کھودا تھا، ہاں جی، خوہ کھٹے نا بابا اتھے تیل آستے، تو اگو گیس منہ تے وجی نا جی، گیس نکل آئی وہاں سے، اور گیس ہی نکلتی۔ تو تیل ہوتا ہے جب یہ گیس ختم ہو جائے گی تو اس کے نیچے پھر تیل ہوگا، وہ بہت تھوڑا بہت ہوگا، لیکن یہ 25 سال 30 سال تک گیس نکلتی رہے گی، تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں اس وقت تیل کی اہمیت رہ بھی جائے کہ نہ رہ جائے، کیا خیال ہے؟ لوگ دھوپ سے بجلی بنا کے اپنا گزارا پورا کر لیں۔ تو تانبے کے ساتھ سونا، لوہے کے ساتھ چاندی، یہ 4 دھاتیں جو ہیں یہ ہمارے بلوچستان کے اندر خطے میں پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ کوئٹہ، دال بندین اور نوشکی اور ان علاقوں کے اندر، اور میرے رب نے اہتمام کیا ہے کیا ساتھ میں کوئلہ بھی رکھ دیا ہوا ہے، تو کوئلہ نکالیں، کوئلے سے آج کل گیس بھی بنتی ہے، کوئلے سے ڈیزل بھی بنتا ہے، کوئلے سے بجلی بھی بنتی ہے، تو گیس بھی لیں، اس سے گیس سے اس کو بھگاریں، پگھلائیں، پیور کریں، ڈیزل بنا کے گاڑیوں میں ڈالیں، ان کے اوپر یہ چیزیں بنا کے لاد کے پوری دنیا کو بھیجیں۔ میرے رب نے سارا انتظام کر کے رکھا ہے، ہم چول لوگ ہیں بیسیکلی، اور ہم جا کے دنیا سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ یہ ہم ایسے کر پائیں گے جب ہمارے بچے مہارتیں سیکھیں گے، مالی معاملات کی مہارتیں، کہ پیسہ کہاں سے ارینج کرنا ہے اس پروجیکٹ کے لیے، اس کے بعد اس کو نکالنے کی مہارتیں کہ نکالنا کیسے ہے، پھر اس کو خالص کرنے کی مہارتیں کہ اس کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے، چھان پھٹک کیسے کرنی ہے اس کی۔ جب ہمارے بچے یہ سیکھ جائیں گے اور یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری ختم ہو جائے گی دوسروں کے اوپر جو محتاجی ہے دوسروں کی، ختم ہو جائے گی۔ تو راجہ جلاب صاحب 4 دھاتیں ہیں جی جو ہمارے ملک کے اندر کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور ہم اٹھا کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ کوڑے کے مول دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال سینڈک ہے، سینڈک ہم نے اٹھا کے سارا کا سارا چین کو دے دیا اور چین لوٹ کے لے گیا۔ ظاہر جب آپ نہیں کریں گے تو کوئی بھی لوٹ کے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گورے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقامی چینی کام کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر اس طرح کی دھاتوں کے اوپر، وہ مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہ یہاں پہ کچھ نہیں کرتے، یہاں پہ کریں تو پتہ چل جائے وہ اتنا سونا نکلے، وہ اتنی چاندی نکلی، وہ اتنا لوہا نکلے، یہ تو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ کرتے نہیں، مٹی کنٹینروں میں بھر کے لے جا رہے ہیں، اور ہمیں وہ نوکری کیا ہے کہ کنٹینر جب بھر جائے، وہ کراچی میں جائے بحری جہاز پہ بیٹھنے کے لیے کنٹینر، تو ارد گرد جو کے پکڑ کے موٹر سائیکلوں پہ یا گاڑیوں پہ لوگ چل رہے ہوں، وہ نوکری ہمیں مل جاتی ہے۔ وہ مٹی کھود کے کنٹینر میں بھرنے کی مٹی مزدوری ہمیں لوگوں کو مل جاتی ہے، جو اصل اس کی مزدوری ہے جس کے دوران اس نے پیوریفائی ہونا ہے 4 مرحلوں کے ذریعے، وہ نہیں ملتی سر ہمیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک تو مہارتیں نہیں ہیں، دوسرا کوئی یہ مہارتیں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر تیار ہو جائے اور وہ یہ مہارتیں سیکھ لے تو اس کو باہر نوکری اچھی مل جاتی ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ دکھ کی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ السلام علیکم دادا جی، کافی عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر کہ کاروبار کی بیسیکلی ٹپس کیا ہوتی ہیں، کیا رولز فالو کرنے چاہیے
جیسے دیکھیں ایک میں بہت زبردست قسم کا کاروبار چلایا کرتا تھا، تو وہ کاروبار کم ہوتے 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 آج اتنا ہو گیا کہ مجھے کاروبار کو سنبھالنے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ مطلب میرا لیسوں کا کام تھا، لیسیں، نلکی، بٹن، کالر، بکرم۔ تو اسی طرح اوورآل آپ کوئی مطلب مشورہ دیں اور جامع کوئی ٹپس بتائیں جس کو فالو کر کے اس کاروبار کو دوبارہ بہتر کیا جا سکے، اور ان میں کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کاروبار خراب ہوتے ہیں، تاکہ آئندہ میں اپنی نسلوں کو بھی یہ چیزیں سمجھا کے جا سکوں کہ یہ غلطیاں آپ نہ کرنا۔ کاروبار کا بنیادی اصول جو ہے آیا ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر، پاکستان جیسی معیشت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہے اس کے 4 حصے کرتے ہیں آپ۔ ایک حصے سے آپ جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا کرتے ہیں، آپ انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں کاروبار کے۔ اگر آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے ایکس اماؤنٹ، تو ایکس اماؤنٹ میں سے جو 25 روپے ہیں وہ آپ نے کھڑا کرنے اس کاروبار کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2، 25 روپے کی آپ نے اس میں راس ڈالنی۔ میں ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، دکان کی بات کر رہا ہوں، ٹریڈنگ کے کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ 25 روپے کی آپ نے راس ڈال لی، کتنے پیسے پورے ہو گئے؟ 50 روپے۔ اور 25 جو ہوتا ہے وہ آپ نے سرکولیشن میں لے آنا، کہ مال چلا گیا ہے، مال آ گیا، ادھار دیا، ادھار واپس آ گیا، پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو چوتھا 25واں روپیہ ہے نا، وہ آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے ریزرو کے اندر، کہ جب معاملہ کو ڈگنے لگے، جس طرح کہ آپ کا معاملہ بقول آپ کے آج کل نیچے جا رہا ہے، تو اس وقت اس پیسے سے اس کاروبار کو ٹکا لگایا جائے۔ اب دیکھیے نا، مطلب آپ لیسوں وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے، اس علاقے میں وہ لیسیں کون لے کے جاتا تھا؟ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی تھی۔ اچھا، ان خواتین، اب ظاہر ہے کہ وہ خواتین نہیں لے کے جا رہی، تو آپ کا مال نہیں بک رہا۔ اچھا، نہیں بک رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان خواتین کو کوئی آلٹرنیٹیو ریسورس آف انکم مل گیا ہے، کوئی متوازی ذریعہ آمدن مل گیا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے، یا تو ان کو متوازی ذریعہ آمدن مل گیا ہے، یا وہ جو خواتین ہیں ان کو وارا نہیں کھاتا یہ کام کرنا، نا محنت زیادہ ہے اور ریٹرن کام ہے، کیونکہ وہ آپ سے لیسیں، نلکیاں وغیرہ جو لے کے جاتی تھیں، اس سے جو چیز بھی بناتی تھیں وہ آگے مارکیٹ میں سیل کرتی تھی۔ تو آپ نے مارکیٹ کے اوپر نظر رکھی۔ مثلا وہ خاتون آپ سے دھاگا لے کے جاتی ہے، کہیں سے کپڑا لیتی ہے، سوٹ سیتی، سوٹ سیت کے مارکیٹ میں دیتی ہے۔ اب وہ خاتون کو وہ سوٹ پڑتا ہے 1800 کا، تو وہ کوئی 2000 کا، 2500 کا خریدے گا تو اس کو پروفٹ ملے گا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ بڑی بڑی فیکٹریوں نے جب تھوک کے حساب سے وہ کام شروع کیا تو بڑی فیکٹریوں کو پڑتا ہے 1200 روپے کا سوٹ، اور وہ 1300 روپے 1400 روپے میں مارکیٹ میں دے دیتی ہیں اور ادھار بھی دے دیتی ہیں۔ اب خاتون کیا کرے گی؟ وہ انکیپیٹیٹو ہو گئی، وہ اس فیلڈ میں سے نکل کے کوئی اور شعبہ، آپ کا ایک کسٹمر کم ہو گیا۔ اس طرح یہ کسٹمر کم ہوتے ہوتے تو آپ کو اس کاروبار کے اندر کوئی نئی چیز لانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ڈیمانڈ اگر کم ہو رہی ہے تو یار کوئی ڈیمانڈ کھڑی بھی تو ہو رہی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب اس پہ ڈٹے رہتے اور اکانومی اپنے ڈائنامکس خود طے کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ پش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کاروبار کرنے کا یہ اصول ہے، نمبر 1، 3 سال کے بعد، ہر کاروبار شروع کرنے کے 3 سال کے بعد آپ کو جائزہ لینا ہے، پورا بیٹھ کے کمپریہنسولی، کہ میں جو ہوں کیا اس کاروبار کو جاری رکھوں، اس کے اندر تبدیلی کروں، اس کو ایکسپینڈ کروں، یا اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلا جاؤں۔ جو بھی صورت ہو، آپ کے معروضی حالات آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ کریں۔ 3 سال کے بعد جائزہ لیں، اور یکسانیت نہیں ہے، یکسانیت کاروبار کا نام نہیں ہے، مسلسل بڑھوتری کا نام ہے کاروبار۔ اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو فوری طور پہ آپ کو فکر کرنی چاہیے، آپ کو پسو پڑ جانے چاہیے کہ کاروبار بڑھ کیوں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور بر وقت آپ فیصلہ لے کے اس کے اندر میں نے یہ چینج کرنی ہے، اس کو چینج کرنا ہے، پورا کاروبار ہی چینج کرنا ہے۔ آپ نلکیوں کی جگہ پہ 5 سکٹوں کی دکان کھول سامان رکھ لیں، اب نئی نلکیاں بک رہی اس علاقے کے اندر،
یا پھر سروے کریں جہاں پہ یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہو وہاں پہ موو کر جائیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ ہے جی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں 2-4 ٹپس عرض کر دوں جو کہ میں کرتا رہتا ہوں اکثر. السلام علیکم رضی صاحب، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ جی، آپ کا شو بہت انفارمیٹیو ہے، بہت معلومات ملتی ہیں ہمیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ریئلٹی بیس پہ حقیقت جو ہے نا وہ مل جاتی ہے نیوز کی. اچھا، میری ایک ریکویسٹ ہے، میرے ایک ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں، تو میرے ساتھ 1 ماہ پہلے فراڈ ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا نا. مجھے ہیلپ لائن سے کال آئی ہے، نیشنل بینک کی ہیلپ لائن سے، اور انہوں نے اکاؤنٹ ویریفائی کا کہا ہے. میں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے کہا آپ خود ہی ویریفائی کر لیں، تو کرنا ضروری ہے. میں نے واٹس ایپ پہ انہوں نے لنک سینڈ کیا، میں نے ڈیٹا پٹ کیا، OTP انٹر کی، تو میرے اکاؤنٹ کی ایکسیس ان کے پاس چلی گئی. ودن 1 منٹ انہوں نے 2 لاکھ روپے جو ہے نا راست ID کے تھرو ٹرانسفر کر لیے. اس کے بعد میں FIA کے پاس بھی گیا ہوں، لاہور جا کے اپلیکیشن دی ہے. 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا ہے، کچھ رسپانس نہیں ہے. بینک نے بھی میرا اکاؤنٹ فریز کیا ہوا ہے، کچھ رسپانس نہیں کر رہے. اور پولیس میں بھی کمپلین کی ہے، کچھ مجھے کہیں بھی ہیلپ آؤٹ نہیں ہو رہی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے کہاں سے ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے، اور اگر ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں. دوسرا یہ ہے کہ بینک والے مجھے راست ID کا نمبر، موبائل نمبر تو بتا رہے ہیں. میں نے بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے بینک اکاؤنٹ نمبر بتائیں تاکہ بینک اکاؤنٹ نمبر سے ڈیٹیل نکل سکتی ہے، تو وہ نہیں دے رہے. تو کہیں سے مجھے ہیلپ مل سکتی ہے کہ مجھے بینک اکاؤنٹ مل جائے تاکہ میں اس کا کچھ نیکسٹ کر سکوں، اس کا کچھ سلوشن. آپ بینکنگ مہتسب کو کیوں نہیں اپلائی کیا آپ نے؟ بینکنگ مہتسب اسٹیٹ نیشنل بینک کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتا. ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک اور بینکنگ مہتسب 2 ایسے فورمز ہیں جن کو فوری طور پہ آپ کو ٹچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، انہی سے یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ باقی جو فورم ہے، جو پولیس ہو گئی یا وہ ہو گیا، یہ ارریلیونٹ فورم ہے. بینکنگ مہتسب نیشنل بینک سے سنگی پہ 9 رکھ کے آپ کے پیسے واپس لے کے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اکاؤنٹ کا نمبر اور ڈیٹیل لیک ہوئی ہے بینک سے، تبھی تو ان لوگوں نے آپ کو فون کیا ہے. تو یہ نیشنل بینک کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. اس تک آپ کا نمبر اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر پہنچا کیسے؟ جس نے آپ سے رابطہ کیا، اور اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کا نیشنل بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے؟ یہ ساری انفارمیشن نیشنل بینک کے ڈیٹے سے نکلی ہیں. تو نیشنل بینک قصوروار ہے. بینکنگ مہتسب کے ہاں یہ پوری درخواست لکھ کے، ساتھ میں FIA کو جو درخواست دی ہے وہ بھی لکھ کے اس کو عرضی بھیجیں. السلام علیکم صاحب، آپ کا پروگرام سن رہا تھا تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو وفاق 18 ترمیم کے بعد جو شعبے جو ہیں وہ اپنا صوبہ کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے جو ہے وہ محکمے جو ہے وہ وفاق میں موجود ہے، تو وہ جو سیکرٹریز وغیرہ ہیں دوسرے ہیں وہ ان محکموں کا جو صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں، ان کے میٹنگز کرنے کا، 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام تام کرنے کا، اور دوسرے پہ کتنے پیسے پاکستان خزانے کو کتنا ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو عوام کی تکلیفات کس حد تک کم ہو سکتی ہے. شکریہ. دیکھیے مطلب کچھ کہتا ہے 20% سے نقصان ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 30% زیادہ کاسٹ ہے. وہ محکمے جو ہم نے صوبوں کو دے دیے وہ وفاق میں ختم نہیں کیے، دوسرے نام سے ہم نے مینٹین رکھے. بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ایک فیڈرل سیکرٹری مہینے کا 1 کروڑ کے اندر سے زائد میں پڑتا ہے اس قوم کو، اور ہم نے فیڈرل سیکرٹریز کی ایک فوج ظفر موج ہے وہ لادی ہوئی ہے. اچھا، صوبوں کے اندر جب یہ محکمے آئے ہیں تو صوبوں کے پاس جو بیوروکریسی تھی وہ اس کے لیے تربیت یافتہ ہی نہیں تھی. صوبوں میں تو یہ پارٹیوں نے اندھی لگائی ہوئی ہے نا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر اس نے اپنے لوگ دڑ بھرتی کیے ہوئے، اور کرپشن کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. آپ کراچی کے سول سیکریٹریٹ میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جام شروع نہیں سانگڑ کے کسی گاؤں میں گھسائیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو سارے سندھی ہی ملتے ہیں ہمارے بھائی. کوئی وہاں پہ آپ کو نان سندھی یا اردو سپیکنگ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، وہ آپس میں بھی کمیونیکیشن سندھی زبان میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ بیڑا غرق کیا ہے جی. صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. یہ محکمے صوبوں کے پاس آئے، تعلیم کا انہوں نے واپس کیا، EOBI کا واپس کیا، یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کا انہوں نے واپس کیا، سارے محکمے انہوں نے واپس کیے صوبوں نے وفاق کو کہ جی وفاق ہی کرے. صرف
ہمیں کیا کرے, ہمیں ریسورسز میں سے زیادہ حصہ دیتا جائے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی صوبائی حکومتوں کو دے. صوبائی حکومتیں آگے ڈسٹرکٹس پہ خرچ نہ کریں. یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہماری زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مارا ہے. ماننا انہوں نے ہوتا نہیں ہے وہ بلنڈر جب مار لیتے ہیں, لیکن وفاق سے پیسے تو آپ اٹھا کے لے آئیں, خرچ نہیں کرتے, فضولیات واہیات کے اوپر خرچ کرتے جا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. یا تو آپ کہیں نا کہ جناب پہلے 300 یونٹ فری ہیں جی صوبے کے اندر, ہر وہ شخص جو 3 مرلے یا 3 مرلے سے کم گھر پہ رہتا, چلے 5 مرلے کر لیں, 125 گز یا 125 گز سے کم کا جس کا گھر ہے اس کے پہلے 300 یونٹ فری ہیں. یا تو آپ یہ کر دیں اور اس کے اوپر چلا جائے گا 25-30 ارب روپیہ, کوئی بات نہیں, عام بندے کی زندگی آسان ہو. اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کیا جو عام بندے کو جس کا بینیفٹ ہوتا ہو, ٹھیک ہے. سندھ کی تعمیر کرے گا ملک ریاض اور امیر ہوئے گا آصف علی زرداری, یا رہے تو کوئی گال نہ ہوئی. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.